آج کا مجھے یہ جو انٹرویو ہے انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں گلگت بلتستان کے ضلع غیزر کے ہیڈ کوارٹر گاکوچ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی ہائم کے اندر موجود ہوں، اور جس گھر کے اندر اس وقت اب میں موجود ہوں میرے عقب میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ ان خاتون کا گھر ہے جو ایک بیوہ خاتون ہے. اس کی کل جائیداد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہے. ابھی ہم ان سے بات کر کے آپ کے سامنے ان کی گفتگو رکھتے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ذرائع آمدن ہے اور کیا کچھ ابھی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ان کو مشکلات کا سامنا ہے. سب سے پہلا تسمٹ اے رکھے تھے اولاد کیا کر میں اولاد نو تھے 9 اولاد ہیں تو تھے کمائی ذریعہ جے کھن گوٹی نظام جی گنی بس خدا یا سریشن ہر تھے برو کرے فوت بلسو 4 سال بلن 4 سال تو 10 تھے اولاد تقریباً کیا کھن تھے نو 9 اولاد ہیں تو کو کمائی لائق کو ہے سمجھا کو گنیش بس پٹ چون چونانو ایک بال بڑو کھن مت تو کو انو گنیش کو تھے مکان ہن انصر جیک بلسل مطلب جیک بھی انو منادم بلون ایسے بارہ تو تسمٹ رت بس موسوی ہریگن مت جی 16 تاریخ کو 16 تاریخ چھ موسوی 8 ہم ہریگن سو کون اصل بیان کی اصل گوٹور کی اصل اوا تو ایسے میں جیک جیک سے نقصانات بل صحیح سامان ہریگن بستر ہریگن کھو کے بس جیک گا اصل بوٹ کھش ہریگن تو تن خدا ایسے یا یار سریشن تھے گوٹے نظام کھے بیا اسو بہ یار میں ندی پھر سکون کیسے گٹے کوم تھے کیسے جیک تھے اے تھا کو گنی چداری گن نکل تو انیس سے جو علاوہ انو گوٹے جو علاوہ تھے جیک جیک گنیش بس انو ایک گوٹے سے اوان ایک گوٹے کیا سے مت جیک گنیش تو خدا طرف جو انا ایک ازمائش ایک وطن اللہ سے انشاءاللہ بہتر تھے انو مکان کا سنی جئی تھی مشٹ انتظامات یا بن ظاہراً ایسے ادارے ہن کیسے ہے شدار تعلیم کا دن انو مشٹ تعلیمی سلسلہ کا بس یاروں کے کوشش تھون تو سارے دس ٹوٹ جیک مطلب ٹوٹ ضرورت محسوس بن گئی فوری طور تھے جیک امداد تھو گواجی بس صحت جیک بنتا تھا تو انو مکان ان سے ان کیا کمرے سل تھے مکان ان 2 کمرے سے 2 کمرے ایک باتھ روم سے اچھا یعنی بوٹی گین بس ایک کمپاؤنڈ سے 2 کمرے ایک باتھ روم اور ایک کمپاؤنڈ سے کو انمو سے وجہ بالکل مناسب تو تے انو بیو کے قابل تو پشی ہونا مکان جی گنے بن مت جی پشی جن. ناظرین کرام یہ ایک بیوہ خاتون ہے جو اس گھر کے اندر رہ رہی تھی جس کے کفالت کے اندر 9 بچے بقول ان کے زیر کفالت ان کے ہیں اور کوئی کمانے کا آسرا نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے اور یہ واحد ان کا گھر تھا اور یہی ٹوٹل اس کی جائیداد تھی جو سیلاب کی نظر ہو کر کے یہ گھر اب رہنے لائق نہیں رہا. اس لیے میری مخیر حضرات سے یہ دستبستہ گزارش ہے کہ وہ خود یہاں پر آ کر ہائم گاؤں کے اندر اس خاتون کی مدد کریں اور اس گھر کو بنانے میں تعاون کریں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی جو مشکلات زندگی کے اندر کچھ اگر آنے والی ہیں تو ان مشکلات کو ٹال کر اللہ آپ کے لیے بھی ایسی ہی آسانیاں مقدر فرمائے.